بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1130، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، اور جب آپ سے اس کے متعلق کہا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث نمبر 1131، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے، اور تمام روزوں میں زیادہ پسندیدہ روزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، اور وہ نصف رات تک سوئے رہتے، پھر تہائی سب عبادت کرتے، اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، نیز وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ حدیث نمبر 1132، حضرت مشروق رحمت اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا، وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت آپ مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1133، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری شب یعنی بوقت سحر سوئے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 1134، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ان کے سحری سے فراغت اور نماز شروع میں کتنا وقت تھا؟ انہوں نے فرمایا، تقریباً اتنی دیر جس میں کوئی شخص 50 آیات کی تلاوت کر سکے۔ حدیث نمبر 1135، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ میری نیت بگڑ گئی۔ ہم نے دریافت کیا، آپ کے دل میں کیا برا خیال آیا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت قیام چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں۔ حدیث نمبر 1136، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ حدیث نمبر 1137، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز سب کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کیسے ادا کی جائے۔ آپ نے فرمایا، نماز سب 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک وتر پڑھ لو۔ حدیث نمبر 1138، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد 13 رکعات پر مشتمل ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 1139، حضرت مشروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، 7، 9 اور 11 رکعات ہوتی تھی۔ فجر کی 2 سنتیں ان کے علاوہ تھیں۔ حدیث نمبر 1140،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعات پڑھتے تھے، ان میں وتر اور فجر کی 2 سنتیں بھی شامل ہوتی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر باقی میں قیام کیجئے، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کیجئے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے کچلنے کا باعث اور قرآن پڑھنے کے لیے بھی زیادہ موزوں ہے۔ دن کے وقت تو آپ کو بہت مصروفیات ہوتی ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی، پھر قرآن میں جتنا آسان ہو تم پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لہذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، نیز نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ نساء کے معنی حبشی زبان میں کاما یعنی کھڑا ہونے کے ہیں، وطان کے معنی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے مواقف، اس کے لیے یہ کان، آنکھ اور دل کے بہت موافق ہے۔ لیواتیو کے معنی ہیں یعنی وہ موافقت کر لیں۔ حدیث نمبر 1141 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس مہینے میں آپ بالکل روزہ نہیں رکھیں گے، اور جب روزے رکھتے تو اتنے مسلسل کہ ہم سوچتے کہ آپ اس میں بالکل ناغہ نہیں کریں گے، اور رات کے وقت نماز تو ایسے پڑھتے تھے کہ تم جب چاہتے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے، اور جب چاہتے آپ کو مہوئے خواب دیکھ لیتے۔ سلیمان بن بلال اور ابو خالد احمر نے حمید سے روایت کرنے میں محمد بن جعفر کی مطابقت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔